سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم مسلمانوں کے آپ تیسرے خلیفہ ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے پناہ آپ سے محبت فرماتے تھے، اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جیسی محبت کرتے کہ ہر صحابی نے اپنی محبت کے اس میدان میں اپنی محبت کی وہ نشانیاں قائم کی کہ ہر ایک اس محبت کے اور عشق کے میدان میں منفرد نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کی کہ حضور کے وہ قدم اٹھیں تو عثمان غنی وہ غلاموں کو صدقہ کیا کرتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جس ہاتھ کو ملا کر عثمان غنی نے کلمہ پڑھا تھا تو جاگتے تو مستحیل اور ناممکن تھا کہ وہ ہاتھ مقام نجاست کو چھو جاتا، بلکہ آپ تو جب سوتے بھی تھے تو آپ کا وہ ہاتھ ویسے ہی رہتا تھا کہ جس میں آپ فرماتے کہ میں نے دستے مصطفیٰ کو تھاما تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا لقب ہے ذو النورین، دو نور والے، یہ بھی آپ کا لقب ہے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اس پیارے کو وہ شان اور وہ مقام اور وہ عزت کا وہ تاج اور معراج عطا کی۔ فرمایا میرے نبی نے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں ایک ایک کر کے اپنی ساری بیٹیاں عثمان تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ جہاں میں کسی نبی کے کسی امتی کو یہ شرف نہ ملا جو مرتبہ اور مقام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ آپ کی جو کنیت تھی داخل اسلام سے پہلے وہ تھی ابو عامر، اور جس وقت میں آپ کا نکاح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہزادی حضرت بی بی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور اللہ تعالی نے ان کے شکم سے آپ کو شہزادے کی دولت عطا فرمائی کہ جن کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ تو اس کے بعد پھر لوگ آپ کو ابا عبداللہ کہتے تھے، اور ویسے بھی یہ دن انہی کے چل رہے ہیں، اور اس وادی کا یہ ذکر چل رہا ہے کہ جہاں پر آج بھی چلے جاؤ تو ابا عبداللہ الحسین کے نام سے سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ۔ تو اسی طرح سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عرب میں ابو عبداللہ کہا جاتا تھا، اور ابو عمر یہ بھی آپ کی کنیت رہی۔ اور اسی طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اور ان کے خاندان سے بنی ہاشم اور پیچھے قریش سے آپ کا یہ تعلق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جہاں پر جد اعلیٰ کا ذکر آتا تو میرے سرکار کے چوتھے دادا عبد مناف ہیں، اور عبد مناف پر جا کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، میں جب نام لیتا ہوں تو میری زبان میں ایک مٹھاس آ جاتی، ان کے نام سے میرے لہجے میں نرمی آ جاتی ہے کہ ایک ایسی پروقار با اخلاق شخصیت کہ جس کی آنکھوں میں حیا کا یہ عالم کہ کیا کوئی کنواری دوشیزہ شرماتی ہوگی کہ اس سے زیادہ حیا اور شرم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ اور صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ کہتے ہیں کہ ہوا شبیہ الرسول بالاخلاق، کہ جس طرح سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ تھا، اسوہ حسنہ میرے آقا کا، اور اخلاق کریمہ جیسے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی نے حضور کے اخلاق سے بہت پایا۔ ہم جب عثمان کے اخلاق کو دیکھتے تھے تو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی۔ اور صحابہ اکرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگ آیا کرتے تھے ان کی رائے لینے کے لیے، اس لیے کہ آپ ایسے ہوشیار، زیرک اور عقل مند تھے کہ جو رائے آپ قریش کو، عرب کو، اہل مکہ کو دیا کرتے تھے تو وہ لوگ اعتماد کر کے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پہ عمل کیا کرتے تھے۔
سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔